جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا، انہیں اپنے نفع نقصان کا علم نہ رہا، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصود حیات کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے، اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، چراغ ہدایت بجھا دیے جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، اور ساری زندگی بھٹکتے بھٹکتے ایک دن اچانک جب سامنے موت آتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ۔ تو کہا جو لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ جل شانہ انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیتا ہے، وہ خود آشنا بھی نہیں رہتے۔ جو خدا فراموش ہوتے ہیں وہ خود فراموش ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جو خود فراموش ہو جائے اس کے پلے بچا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول، یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے۔ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو، اور شیر روز ایک ہرن جو ہے وہ چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ جب تو اپنے آپ سے ہی آگاہ نہیں ہے تو پھر تو ہے کیا؟ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کو، تو تو مقصود ہے، تو تو مسجد الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے، تجھے آگہی نہیں رہی کہ تو ہے کون، تیری ذات کیا ہے، فرشتے سلامیاں دیں، فرشتوں کی پیشانیاں جھکیں، تو دیکھ تو کھڑا کہاں ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام، تو سمجھے نہیں کہ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو۔ کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں، مقصد حیات کا علم نہیں ہے، تو کون ہے، کہاں ہے، تیرا مقصد زندگی کیا ہے، خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے انکار کیا تو کیا ہو گیا، میاں اللہ نے تجھ سے ہدایت لے لی۔ کسی زمانے میں ایک شخص نے عیسائیت قبول کر لی اسلام چھوڑ کے، تو کچھ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے
علاقے بھر کے علماء جمع ہو کے گئے کہ یہ عجیب ماجرا ہے، تم نے اسلام چھوڑ دیا؟ اس نے کہا ایک دن سخت سردی تھی اور میں نماز پڑھنے لگا تو بے وضو ہی پڑھ لی، اور بڑا ڈرا کہ یہ بہت زیادتی کی میں نے، تو لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا نماز کی حالت میں کہ کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میرے پہ غسل واجب تھا اور میں نے اس حالت کے اندر نماز پڑھ لی، اور اس دن میں پھر ڈرا کہ یار زیادتی کی ہے تم نے، اللہ کا قہر آج ضرور نازل ہوگا، لیکن سلام پھرا، میں معمول کی زندگی گزارنے لگا۔ میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے، میں اتنی توہین کی ہے، اتنی تذلیل کی ہے اس دین کی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا، تو میں نے چھوڑ دیا اسلام کو۔ تو علماء نے کہا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ نے تجھ سے دین چھین لیا، تجھ سے دین چھین لیا، تیرے پلے رہا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ بے حکم ہیں، نافرمان ہیں، جو اللہ کو بھلا دیں، اللہ کو فراموش کر دیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ساری زندگی بدکاریوں میں گزارے اور ایک نیکوکار اللہ کی رضا کی سائے میں زندگی بسر کرے اور قیامت کے دن ایک جگہ کھڑے کر دیے جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتا ہے ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو کیا ایک جیسا کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انصاف بھی کرے گا۔ ہاں، جس کو 33% نمبر دے کے پاس کیا جاتا ہے اس کی پوزیشن نہیں ہوتی، اس کو پاس ضرور کر دیا جاتا ہے، چلو اس کو سٹار لگا کے پاس کر دو، پوزیشن انہی کی ہوتی ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، رت جگہ کاٹے ہوتے ہیں۔ تو کہا مجرم اور ماننے والے برابر نہیں ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ بے حکمے ہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس کے احکام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں۔ تو جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جنت کے مزے لیں گے اور جہنم والے جہنم کی جلستی آگ میں ایک ذلت کی زندگی کاٹیں گے، موت بھی نہیں ہوگی وہاں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے میدان میں موت کو مینڈے کی شکل میں ظاہر کرے گا۔ کہتے ہیں جنت میں جا کے جنتیوں کے سینے میں ایک ہی خدشہ ہوگا، کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں، اور جو جہنمی ہے ان کے سینے میں ایک ہی امید کا چراغ روشن ہوگا، کبھی موت آ گئی تو مر جائیں، جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں روایت میں آتا ہے کہ موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے گردنیں نکال کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے افسردہ اور دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ اب موت بھی نہیں ہے، جلو جہنم میں، اور یہ جنت والے فائز المراں، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ کامیاب اور بامراد۔ اللہ اہل جنت سے کہے گا کہ اردیتم، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہمیں تو وہ ملا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمومی طور پہ لوگوں سے لوگ ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ ضابطہ خود میرے حضور نے دیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی، کسی ایک کو بھی میرے حضور پہ شکایت نہیں تھی۔ یہ حضور کا انصاف، ان کو وقت دینا، ان کے لیے حضور علیہ السلام کا ایثار اور ان کے لیے حضور کی محبتیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے وصال کے بعد تو حضور کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اور جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے ان کے سہیلیوں کے گھروں بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا ان سے جو رشتہ تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ایک دن کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا عائشہ تم مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور میں آپ خورے میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا تو دودھ سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو فرماتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا،
پینے لگے تو پھر رک گئے اور میرے سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا حمیرہ، یہ حضور لاڈ سے انہیں کہا کرتے تھے، حمیرہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.